عزیز طلباء و طالبات آف کلاس 11th، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا دوسرا لیسن ہے اسی صنف سے جو صنف ہم نے پہلے لیسن میں وضاحت کی ہے تھوڑا بہت اس کے متعلق، تو اس لیسن میں ہم اسی صنف مرثیہ کے اجزائی ترکیبی کے متعلق تھوڑا بہت وضاحت کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں بیٹے، مرثیہ کے اجزائی ترکیبی۔ ابتدا میں مرثیے مختصر ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے نہ کوئی خاص شکل معین تھی اور نہ اس کے اجزاء مقرر تھے۔ چنانچہ شروع میں مرثیے غزل کی حیت میں بھی لکھے گئے اور 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کیے گئے۔ سودا پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیت استعمال کی، یعنی 6 مصروں والی حیت استعمال کی۔ میر خلیق اور میر ضمیر کے زمانے میں اسی مسدس کو مقبولیت حاصل ہوئی اور مرثیے کے اجزائی ترکیبی بھی متعین کیے گئے، تو اس طرح مرثیے کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلا والا حصہ، نمبر 1 حصہ ہے اس کا چہرہ۔ پہلا اجزائی ترکیبی یا پہلا حصہ جو ہے اس کا، یہ ہے چہرہ۔ چہرہ مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں، یعنی مرثیہ شروع ہوتی ہے دعا سے، تو اس دعا سے شروع ہونے اس شروعات کو مرثیے میں کہتے ہیں چہرہ۔ تو اس کے بعد دوسرا والا حصہ، دوسرا اجزائی ترکیبی، دوسرا اجزا ہے سراپا۔ اس میں مرثیے کے ہیرو کے قد و قامت، خد و خال اور دیگر اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا والا جز رخصت۔ اس حصے میں ہیرو کو میدانی جنگ میں جانے کے لیے اپنے عزیز و اقارب یا احباب سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ چوتھا والا جز آمد۔ اس جز میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدانی جنگ میں آنے کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ ایک اور جز رجز۔ ہیرو اپنے خاندان کی تعریف۔ اس جز میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جنگ۔ یعنی اس جز میں ہیرو مقابلی فوج، جس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے ہیرو کا، تو اس مد مقابل فوج کے کسی نامور پہلوان یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے۔ جنگ کے ضمن میں ہیرو کی تلوار اور گھوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے، یعنی اصلی جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے اس جز میں۔ تو اس کے بعد آتا ہے شہادت۔ شہادت میں ہیرو جنگ کے میدان میں جب شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالآخر دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر آخر شہید ہو جاتا ہے، تو یہ منظر کشی ہوتی ہے اس شہادت کے جز میں۔ اس کے بعد آتا ہے آخری والا جز، 8واں جز بیان۔ یہ مرثیے کا آخری جز ہوتا ہے۔
تو اس جز میں ہیرو جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب، شہید ہونے پر اس کے عزیز و اقارب بالخصوص عورتیں اس کی خوبیوں کو بیان کر کر روتی ہیں، بیان کر کر کے روتی ہیں، ماتم کر رہے افراد کے جذبات فنکارانہ انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں آخری والا جز، تو اسی جز کے ساتھ مرثیہ ختم ہو جاتا ہے۔ میر ببر علی انیس اور مرزا سلاست علی دبیر اردو کے مشہور و مقبول مرثیہ کو گزرے ہیں۔ انہوں نے مرثیے کے اجزائی ترکیبی کا پورا خیال رکھا ہے، تاہم یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک مرثیہ میں ان اجزائی ترکیبی کا التزام ہو۔ تو جی ہاں بیٹے، اس وقت اس لیسن میں اتنا ہی، باقی رہنے کے بعد والسلام۔